اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد سبق 1 سے 20 کے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ والنماز کی ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے کورس کے تعارف میں پڑھا تھا قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھتے ہیں، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں ہم نے پڑھے۔ کورس کے مقاصد پہ ہم نے دیکھا تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ ہمیں آ جائے، اور دوسرا یہ کہ نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ نماز مؤثر ہو، یعنی خشوع و خضوع جو وہ پیدا ہو۔ چوتھا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ پانچواں نیک اعمال اعلیٰ اخلاق کی تربیت، اور چھٹا یہ کہ عربی بول چال کے 100 جملے سیکھ لیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے یہ مقاصد پورے کیے۔ نماز کے سلیبس میں آپ کا جو سلیبس کا نماز میں اذان، قیام سے سورۃ الفاتح، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا، اور 6 صورتوں میں سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شامل ہیں۔ اور دعاؤں میں جو ہے قرآن سیکھنے کی دعا ربی ذکری دعا، وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ، وضو کے بعد کی دعا جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، نماز کے بعد کی دعا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ سلیبس کا آپ کا ایک پارٹ ہے۔ قرآن کے حقوق ہم نے پڑھا، تلاوت کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، نافذ کرنا۔ ہمارے ہر سبق کی آخری سلائیڈ جو ہوتی تھی اس میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی جو ہے توفیق دے۔ یہ وہ اصل میں قرآن کے حقوق ہے جو ہم اس میں دہرائیں۔ پھر ہم نے یہ ثنا پڑھا، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اللہ، وا بھی حمدی کا 4 ٹکڑے، وا بھی حمدی کا 4 ٹکڑے، اور تعریف ہے تیری، و تبارکا، اور برکت والا، تبارکا ایک ہی لفظ ہے، اسم کا 2 ٹکڑے، تیرا نام، و تعالی، اور بلند بالا ہے، جد کا تیری بزرگ، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا الا، یعنی تیرے غیروں کا سوائے تیرے۔ تو پھر ہم نے سورۃ الفاتح پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، باللہ اللہ کے، من سے شیطان رجیم جو دھکارا ہوا ہے، بسم اللہ کے نام، بسم نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف، تمام شکر، للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہے پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، مالک مالک ہے، یوم الدین آخرت کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا اور تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کے مستقیم سیدھے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا، علیہم جن پر تو نے انعمتا آپ نے انعام کیا، غیر نہ کے، مغضوب جو مغضوب ہوئے، علیہم ان پر، ولضالین اور جو بھٹکے۔ تو آئیے سورۃ الفاتح کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا سورۃ فاتح سے ہم 12 جو ہے اچھی عادتیں سیکھتے ہیں۔ تعوذ سے ہم سیکھتے ہیں کیا، اللہ کی پناہ لیجیے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم مزید 2 عادتیں سیکھتے ہیں، کیا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ الرحمن الحمدللہ رب العالمین سے بھی ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں، کیا، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور علم حاصل کیجیے، اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم سے جو ہم عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں، دوسروں پر رحم کیجیے۔ مالک یوم الدین سے ہم سیکھتے ہیں
آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ ایاک نعبد سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہم عادت نمبر 9 سیکھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اهدنا الصراط المستقیم سے ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم سے سیکھتے ہیں عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے یا بچیے۔ اس کے بعد ہم نے آذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑی، 4 دفعہ۔ اشہد میں گواہی دیتا یہ دیتی ہوں ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے 2 دفعہ دہراتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، کہ میں گواہی دیتا یہ دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یہ دیتی ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اسے بھی 2 بار دہراتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی آؤ صلاح نماز کی طرف، علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اذان کی تھی۔ پھر اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان۔ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کیا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اسکار میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم نام سے، اللہ اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اس کے بعد یہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وضو کے بعد۔ اشہد میں گواہی دیتا یہ دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ 3 ٹکڑے، لا شریک اور کا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد 2 ٹکڑے عبد اور وہ بندے ہیں اس کے، وہ رسول اور 3 ٹکڑے اور رسول اس کے۔ تو یہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور پھر یہ اصل دعا ہے وضو کے بعد، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من سے التوابین خوب توبہ کرنے والا، اور اجعلنی بنا دے مجھے من سے المتطہرین پاک صاف ہے۔ اس کے فضیلت یہ ہے کہ جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، وضو کے بعد کی تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل۔ پھر رکوع کی تسبیح آتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 ٹکڑے، رب یعنی رب، اور ای میرا، اور العظیم عظمت والا، 3 لفظ ہیں لیکن یہ 4 ٹکڑے ہیں، پاک ہے، رب، میرا رب، عظمت، اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، والکا 3 ٹکڑے، وا لا کا وا میری اور لا ایک تیرے اور تیرے ہی، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک دعا بھی ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اکثر، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، ملا بھر کے السماوات آسمانوں کو، وا اور ملا بھر کے الارض زمین کو، وا اور ملا بھر کے ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن یہاں ہما آتا ہے، بینا بینی درمیان، وا اور ملا بھر کے ما جو شئت تو چاہے، من کوئی شے چیز، بعدو اس کے بعد، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز چاہے تو وہ بھی بھر کے۔ پھر سجدے کی تسبیح آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 ٹکڑے، رب اور یا یعنی میں، اعلیٰ بلند، تو سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی 4 چیزیں ہیں، پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت اور جو ہے بلندی، اور رکوع کی بھی 4 چیزیں تھیں، کیا؟ پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت اور عظم، وہاں عظیم تھا، یہاں اعلیٰ ہے۔ پھر ہم نے تشہد میں پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अत्तहियातु, सभी तमाम कौली इबादतें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, वाह और सलावात, सभी बदनी बातें, वाह और अत्तय्यबात, वो सारी माली बातें, अस्सलामु, सलाम हो, सलामती हो, अलैका आप पर, अय्यो ए नबी, है नबी आप पर, वाह और रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, वाह बरकातु, चार टुकड़े, वाह बरकात, वो तीन बल्कि, वाह और बरकात बरकतें, वो उसकी और उसकी बरकतें हो, अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, दो, ये जो टेबल से अला का है, वाह अला, वाह और अला पर, इबादिल्लाह है अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु, मैं गवाही देता ये देखो, अन के ला नहीं, इला कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के, वशहदु और मैं गवाही देता ये देखो, अन्ना के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दु, दो टुकड़े अबद, बंदे, वो उसके, व रसूलुहु, तीन टुकड़े, व रसूल और हूँ, वामनी और रसूल रसूल हूँ उसके। फिर ये दरूद हमने पढ़ा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली भेज रहमत, अला पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अला पर आल, उनके आल पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे सल्लैता भेजी तूने, जो है क्या, रहमत, अला पर इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व अला और पर आल इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल पे, इन्ना का बेशक हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, बारिक अता फरमा, अला मुहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला और पर आलि मुहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा जैसे बारक का बरकत अदा की तूने, अला इब्राहीम इब्राहीम पर, व और अला पर आलि इब्राहीम इब्राहीम के आल पर, इन्नका बेशक तू हमीद तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। फिर ये दुआ, नमाज के बाद की दुआ जो नमाज में पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, दो टुकड़े, आती देना हमें, फिद दुनिया, दो टुकड़े, फी में दुनिया, दुनिया में, हसनतुन भलाई, वाफी और टुकड़े, वा और फी में, आखिरत आखिरत में, यहाँ ये देखिए आखिरत का नजर नहीं, यहाँ दुआ में पढ़ा हुआ है, हसनतुन यानी भलाई, वाकीना, तीन टुकड़े, वाह की और ना, वाह मैनी और की मैनी, बचा ना हमें और बचा हमें, अजाब, ये देखिए अजाब का लफ्ज भी यहाँ पड़ा हुआ है, अजाब अन्नार आग के। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ जो हमने सीखी थी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला पर, ज़िक्रिका, तेरा जिक्र करने पर, व और शुक्रिका, तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न और अच्छी इबादत का, तेरी अच्छी इबादत करने पर। फिर हमने सूरतुल इखलास पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह क्या है, बेनियाज है, लम यलिद, नहीं उसने जना, लम यूलद, और ना ही उससे कोई जना है, व लम और ना ही यकुन लहू, है उसके लिए, कुफुवन कोई हमसर, अहद कोई नहीं, यानी ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसके बराबर है, ना कोई उसके बराबर। इसके असबाब ये थे कि अल्लाह ताला चार चीजों में रखता वो अकेला और तन्हा है। क्या जात में वो अकेला है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, सिफात में यकता, उस जैसा कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, गैब नहीं जानता, मदद नहीं कर सकता। हकूक में ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसको सीधा किया जाए, उसकी बात। इख्तियारात में हलाल और हराम कानून सारे सिर्फ अल्लाह का हक है। हमें सूरत फलक पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए, आऊज़ु में पना में आता है आदमी, बिरब, रब की, फलक सुबह के, मिन शर्रि मा खलक, यानी शर से, बुराई से, माँ जो खलक उसने पैदा की,
ومن شر غاسق اذا وقب، من اور سے شر غاسق اندھیرے کے اذا وقب وہ جب چھا جائے، ومن شر النفاثات اور شر سے نفاسات پھونکنے لانے والے کے فی العقد گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد ہے۔ یعنی یہ تین ایسے حسد ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، رات کی تاریکی، جادو کا اثر اور حسد کرنے والے کا اثر، یہ ہمیں نظر، تو ہم اللہ سے ان کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہاں ہم نے ماں کے تین معنی بھی دیکھے تھے۔ ماں کے ایک معنی ہوتے ہیں نہیں، جیسے ما فی اس میں نہیں ہے، اور یا ما خلقہ اس نے پیدا نہیں کیا۔ ایک معنی اس کے ہوتے کیا، جیسے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اسی طرح ایک معنی اس کے ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو ماں کے تین معنی کیا ہوئے، نہیں، کیا اور جو۔ من کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کون، جیسے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اور ایک ہوتا ہے جو، جیسے سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جو یا جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ تھا تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ پھر سورۃ الناس ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، برب الناس لوگوں کی، مالک الناس بادشاہ ہے جو انسانوں کا، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، من شر الوسواس یعنی وسوسوں کے شر سے، الخناس اور جو خناس کے پیچھے ہٹ جانے والے، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی الصدور سینوں میں، الناس لوگوں کے، من الجنت جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ معبود ہے لوگوں کا، اور ہم ایک چیز سے پناہ مانگتے ہوں کہ وسواس خناس جو شیطان مردود ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، یا جو جن یا انسان ہے۔ تو اس میں مالک جو ہے جو آیا ہے وہ اس کے معنی ہے بادشاہ، اور ملک جو ہوتا ہے وہ ملائکہ جس کی جمع ہے فرشتہ، مالک جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، ملک کے معنی ہوتا ہے ملکیت۔ اور سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہوا تمام شرور سے بچنے کا فائدہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ پھر سورۃ العصر ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر قسم ہے زمانے، ان بے شک الانسان تمام انسان، لفی یقیناً ہے، خسر نقصان، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کے، صالحات میں، وہاں اور تواصو انہوں نے نصیحت کی بالحق حق کی، و تواصو اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر صبر۔ لا یا لی کے ہم نے مختلف استعمالات دیکھے، یہ جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے للہ ہے اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، اور جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، جیسے لیتدبروا یا یہ تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا تاکہ وہ نصیحت، اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تحقیق، البتہ، تاکید، لقد البتہ تحقیق، تاکید کے لیے، یا جو ہے نفی البتہ نہیں ہے اس کو۔ سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فائدہ۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ النصر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح فتح، جا کے میں نے وہ آیا تھا کہ جب اذا جائے گا تو اس کا مطلب آ جائے، یعنی اذا جو ہے وہ ماضی کا ترجمہ جو ہے وہ حال میں لے آتا ہے، تو جب اللہ کی نصرت یعنی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین میں، اللہ کے افواجاً، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فسبح پس کو تعریف بیان کیجیے، پاکیزگی بیان کیجیے، بے حمد اس کے حمد کے ساتھ، رب کا تیرے رب کی، واستغفر اور اس سے مغفرت مانگے، انہ بے شک وہ کان توابا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
پھر ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی، بسم اللہ الرحمن قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے یا ایھا اے الکافرون کافر، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرتے ہو، اور ما عبدتم جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ انا میں عابد عبادت کرتا ہوں، ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی، ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرتے ہو، ما عبدتم جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری رات ہو۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہے دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسئلہ کی گنجائش نہیں۔ پھر ہم نے چند آیتیں دیکھی تھی، مثلا ہم نے یہ سورۃ الصاد کی آیت دیکھی تھی، بسم اللہ الرحمن کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب یعنی قرآن، یہ انزلنا ہم نے نازل کیا اسے الیک آپ کی طرف مبارک ہے، برکت والی ہے، یہ تدبر تاکہ اس میں تدبر کرے آیات اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اور اس کا ذکر کریں یاد کریں، سبق حاصل کریں، اولو الالباب یعنی عقل والے۔ مقصد نزول تھا تدبر اس کی آیتوں پر یعنی عربی آیت پر، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو۔ قرآن سے ہمارا تعلق چار طرح کا ہے، راست، شخصی، طے شدہ، متعلق۔ راست سے مراد ہے ڈائریکٹ، شخصی پرسنل ذاتی، طے شدہ پہلے سے پلان ہے، متعلق ریلیونٹ ہے وقت کے ساتھ۔ پھر ہم نے یہ بھی ایک آیت سورۃ کی قمر کی پڑھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، اور لقد بے شک البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو لذکر یا ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے حدیثیں دو پڑھی تھی، ایک یہ تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم بہتر ہے تم میں سے من جو تعلم تعلیم حاصل کرے، سیکھے القرآن قرآن کو، اور علمہ اور سکھائے ہوں اسے، تین ٹکڑے، وعلمہ تین ٹکڑے، وعلم اور سکھائے اس کو۔ پھر دوسری جو ہے یہ ہم نے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت سیکھی تھی، ربی زدنی علما، ربی اے میری رب، زدنی زیادہ کر مجھے علم میں، الذی علم بالقلم، الذی جس نے علم سکھایا بالقلم قلم سے، ایکم احسن عملا، ایکم کون ہے تم میں سے احسن بہتر عملا عمل میں، تو مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے اللہ کے سامنے مسابقت سے جب۔ تو یہ تھا ہمارا قرآنی حصہ الحمدللہ جو ہم نے 20 اسباق میں پڑھا تھا۔ اب آتے ہیں گرامر کی طرف، اس کے جو ہے پہلے 20 جو اسباق ہم نے پڑھے تھے گرامر کے اسے دہراتے ہیں، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کے اندر۔ ہم نے شروع کیا تھا ہوا، ہوں، انت، آنا، انتم، نانو، یہ جو ہے ضمائر تھے، من جو ہے یہ حرف تھا، لیکن یہ ایک سلائیڈ آپ نے دیکھا ہوگا 20 اسباق میں ہر سبق کی ابتدا ہم نے اس سے کی، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے آنکھ، کان، ناک اور زبان اور دماغ اور جسم کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو ساتھی بنا کر گرامر سیکھیے۔ اور یہ ایک دوسری سلائیڈ تھی جو تقریباً تمام اسباق میں 20 اسباق میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسم ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا پھر صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم ہوتا ہے، اگر الف لام نہ ہو اس کے آخر میں 2 پیش ہو، یا پھر 2 زبر ہو، یا پھر 2 زیر ہو تو وہ اسم، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف آتے ہیں، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اگر واو نون والی جمع ہو اس کے شروع میں اگر یا تا آ جائے وہ فعل ہوتا ہے، اگر تا اور یا نہ ہو تو وہ اسم۔ اس کے بعد ہے فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے،
جیسے فتح ماضی کا زمانہ، یعملون وہ کرتے ہیں مضارع کا زمانہ. ہر ایسا کلمہ یا لفظ جو اسم اور فعلوں کو ملا یا دوسرے الفاظ میں جو اسم اور فعل نہ ہو، وہ تمام جو ہے کلمے یا الفاظ کے وہ حرف ہوتے ہیں، جیسے بی لی می فی انا وغیرہ. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا اسم پہ اگر دو پیش ہوں اور اس کے ساتھ الف لام لگائیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، جیسے مسلم سے المسلم، مومن سے المومن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک. تو الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے، دو پیش ہو تو ایک پیش رہ جاتا ہے، دو زبر ہو تو ایک زبر رہ جاتی ہے، دو زیر ہو تو ایک زیر رہ جاتا ہے، اور وہ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، پراپر نام ہو جاتا ہے. پھر ہم نے جمع بنانا سیکھا تو اگر دو پیش والا لفظ ہو، جیسے مسلمون تو واو نون لگا دیتے ہیں مسلمون. اگر دو زبر والا لفظ ہو جیسے مسلمن تو یا نون لگاتے ہیں مسلمین بن جاتا ہے، اور دو زیر والا ہو تو بھی یا نون لگاتے ہیں مسلمین. تو اس کا مطلب ہوا ایک اسم سے ہم دو طرح کی جمع بناتے ہیں، واو نون والی اور یا نون والی. پھر ہم نے یہ دیکھا اگر الف لام لگا دے اور اس کی جمع بنائے تو بھی یہی طریقہ ہے، واو نون یا نون لگے گا. جیسے المسلم ایک پیش والا تھا، واو نون لگایا المسلمون، اور المسلمہ ایک زبر والا تھا، یا نون لگایا المسلمین. المسلمی ایک زیر والا تھا تو یا نون لگایا المسلمین. تو اس کا مطلب ہوا ہمارے پاس جو ہے جمع کے 6 سیغے ہوں گے. پہلی 3 حالتیں دو زبر دو پیش کے ساتھ مسلم، دو زبر کے ساتھ مسلمن، دو زیر کے ساتھ مسلم. پھر الف لام لگا المسلم ایک پیش کے ساتھ، المسلمہ ایک زبر کے ساتھ، المسلمی ایک زبر. تو اس کا مطلب ہے ایک اسم سے ہم 6 جو ہے وہ حالتیں بنا سکتے ہیں، 3 الف لام کے بغیر، 3 الف لام کے ساتھ. یہ کتنی ہوگی؟ 6. اب اگر یہ مسلم لفظ ہے مذکر تو اس کا مؤنث بھی تو بنتا ہے نا. مسلم گولتا لگا دے مسلمت، تو مسلمت کی بھی 6 حالتیں ہیں. مسلمات دو پیش کے ساتھ، مسلمات دو زبر کے ساتھ، مسلمات دو زیر کے ساتھ. الف لام لگا دے المسلمات ایک پیش کے ساتھ، المسلمات ایک زبر کے ساتھ، المسلمات ایک زیر کے ساتھ. اس کا مطلب ہوا اگر کسی اسم کی مؤنث بھی بنتی ہے تو ہمارے پاس 12 جو ہے صیغے، 6 مذکر کے 6 مؤنث. تو ایک اسم سے آپ 12 اسم بنا سکتے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا، ہوا وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن سب. یہ جو ہے ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، اس کے اوپر ہم نے تمام جو ہے افعال کی مشق کی ہے. تو آئیے اس کی بدلی والا کیا ہوتا ہے، ہو کی جگہ ہو ہوتا ہے، وہ کی جگہ اس کا، ہوں کی جگہ ہوں ہوتا ہے ان سب کا، اور جو ہے انتا کی جگہ کا آتا ہے آپ کا، اور جو ہے آنا کی جگہ یا آتا ہے میرا، اور انتم کی جگہ آتا ہے کم یعنی آپ سب کا، اور نحنو کی جگہ ہوتا ہے نہ ہمارا. ہم کا ای تم نا، یہ اس کی بدلی. ان کے ساتھ ہم اسم کو جوڑتے ہیں تو ہمارا ٹیبل بنتا ہے. جیسے ربو اس کا رب، ربو سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، ربو کو آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. پھر ہم نے مذکر مؤنث کا فرق سیکھا، ہوا وہ یعنی مرد، ہیا وہ عورت، ہوا اور ہیا یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے مذکر مؤنث. پھر ہم نے پریکٹس کی مسلمتن، اب مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں گلتا لگا دیجئے مسلمتن، مومن سے مومنتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، مشرک سے مشرکتن. پھر ہم نے حروف سیکھے، 9 حروف سیکھے. پہلا سیٹ تھا لا یا لی، اس کے معنی لیے، من معنی سے، ان معنی سے یہ بارے میں. لا یا لی کے معنی لیے کیسے یاد کریں گے، الحمدللہ، للہ میں اللہ کے لیے. من کے معنی سے کیسے یاد کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان شیطان سے. ان کے معنی ہوتا ہے سے، جیسے رضی اللہ تعالی عنہ اس سے. پھر ہم نے یہ اس کا ٹیبل دیکھا، لہو اس کے لیے، لہو ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا من سے، من کو ان سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس سے.
انہو اسے، انہو ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انتم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس سے۔ پھر ہم نے مذکر اور مؤنث کے فرق کے لیے ایک مثال سیکھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہو۔ پھر مثالیں دیکھی، ربوہا اس مؤنث پر، دینوہا اس مؤنث یا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کا۔ پھر ہم نے ان کی جمع بنائی۔ مسلماتن مؤنث لفظ ہے، اس کی گول کا ہٹا کے الف تا لگا دیں تو یہ کیا ہے؟ جمع ہو جائے گا۔ مسلماتن سے مسلمات، مومناتن سے مومنات، صالحاتن سے صالحات، کافراتن سے کافرات، مشرکاتن سے مشرکات۔ تو یہ پھر دوسرا سیٹ ہم نے دیکھا حروف کا، بی سے، فی، میں، حتی، پر۔ کیسے یاد کریں گے؟ بی کو بسم اللہ سے، فی کو فی سبیل اللہ سے، ان کو اللہ کو السلام علیکم۔ اور ان کا ٹیبل ہم نے دیکھا، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں، فی نا اس میں۔ پھر بی سے ہم نے کیا، بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی یا مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، بیہا اس سے۔ پھر اللہ سے ہم نے بنایا ٹیبل، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس پر۔ پھر تیسرا سیٹ ہم نے پڑھا تھا حروف کا، الہ، اس کے معنی طرف کیسے یاد کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں کے معنی ساتھ کیسے یاد کریں گے؟ ان اللہ مع الصابرین سے، اندا کے معنی پاس، کیسے؟ کم یادن اندا کا۔ اور پھر اس کا ہم نے ٹیبل بنایا، اندہم اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندا کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس اور۔ پھر الہی سے ہم نے کیا تھا، الہی اس کی طرف، الہیم ان سب کی طرف، الہی کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الہی کا اس اور۔ پھر ماں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، معہم اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، ماہی میرے ساتھ، ماکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ، ماہا اس کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے 9 حرف پڑھے، لی، من، ان، بی، فی، علا، الہ، ساتھ یہ ہیں، ان کو حرف جارہ کہتے ہیں۔ اور 2 تھے ما اور اندا، یہ اگرچہ حرف کی طرح کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حرف میں اسم ہے۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے لی، من، ما اور بی، اس میں کون سا مختلف ہے؟ لی، من، بی، ما میں کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گی ماں، کیونکہ ماں اسم ہے، لی، من، بی یہ تینوں حرف ہے۔ اگر میں کہوں بی، فی، علا اور اندا میں کیا فرق ہے، کون سا علیحدہ ہوگا؟ تو آپ کہیں بی، فی، علا یہ تو حرف جر ہے، اندا جو ہے اسم ہے تو اندا مختلف ہے۔ اس طرح آپ اس کو ماں اور اندا کو ان سے علیحدہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ پھر ہم نے حرف جر کے بارے میں 4 باتیں سیکھی۔ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ مثال، کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی کو مارا یا لکڑی سے مارا۔ پھر ہم نے اس پہ اشارہ سیکھے، اس پہ اشارہ میں ہم نے سیکھا مذکر کے لیے ہاذا یہ، اور اس کی جمع ہاؤلائی، ذالی کا وہ، اور اولائے کا اس کی جمع۔ اور پھر اسی طرح ہم نے مؤنث کے لیے سیکھا حاضے ہی یہ، اور اس کی جمع ہاؤلائے، تل کا وہ اور اولائے کا وہ سب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس 2 سیٹ ہوں گے، حاضا یہ، ہاؤلائے اس کی جمع، ذالی کا وہ، اولائے کا اس کی جمع، یہ مذکر۔ مؤنث کے لیے حاضے ہی یہ، ہاؤلائے اس کی جمع، تل کا وہ، اولائے کا وہ۔ اس کا مطلب وہ جمع جو ہے وہ دونوں کی ایک سے ہے، ادھر بھی ہاؤلائے ہے ادھر بھی ہاؤلائے، ادھر بھی اولائے کا ہے ادھر بھی ہے، صرف مذکر میں فرق ہے، حاضا حاضے ہی، ذالکا یہ جو واحد ہے اس میں فرق ہے، جمع میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ہم نے افعال شروع کیا، افعال میں ہم نے 3 سیٹ پڑھے۔ پہلا سیٹ تھا فعلا، اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا۔ پھر ہر فعل سے ہم نے اس کا ماضی کا ٹیبل بنایا، مضارع کا بنایا، امر بھی کا بنایا، فاعل، مفعول، فعل بنایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
پھر ہم نے یہ سوال جواب بھی دیکھی، مثلا حل جعل، کیا اس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں نام جعل اس نے بنایا. حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں نام جعلو دیا. حل جعلتا، کیا آپ نے بنایا؟ نام جعلتو جی نے. حل جعلتم، کیسا بنایا؟ نام جعلنا ہم نے. پھر دوسرا سیٹ ہم نے دیکھا، نصرا اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذکرا اس نے ذکر کیا. اور پھر ان کے ہم نے ماضی، مضارع، امر نہیں، فاعل، فعل، مفعول سارے جو ہے پورا ٹیبل دکھائے. پھر ہم نے یہ بھی ایک چیز سیکھی، دو پیش کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے جیسے زیدن، شیئن، یہ کیا ہے؟ اصلی حالت میں ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، ڈوور ہوتا ہے. اور جب یہ دو زبر سے ہو زیدن، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے جس پر کام کا اثر ہو، مفعول ہوتا ہے اور اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. اور پھر اس کی ہم نے مثال دیکھی، حل نصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ ہم نے کہا نام نصر ہے. حل نصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ نام نصر زید. حل نصر کا زید، جب ہم نے کہا نام نصر کا زید، یہ بدل. حل نصر کی زیدن، یہ بدل گیا نام نصر زید. پھر ہم نے تیسرا سیٹ دیکھا، دھربا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. پھر ہم نے ان سارے ٹیبلوں کا ماضی بنایا، مضارع بنایا، امر نہیں بنایا، فاعل، فعل، مفعول. تو اس طرح یہ 11 افعال آپ نے کرسی بننے سیکھے. اور اس کے ایک ڈائلوگ تھا، حل دربا، یا اس نے مارا، ماں دربا. حل درب، کون سا نے مارا؟ ماں درب. حل درب کا، کیا آپ نے مارا؟ ماں درب نہیں. حل درب، کیا تم سب نے مارا؟ ماں درب نہیں مارا. پھر ہم نے یہ ایک لفظ دیکھا الف لام کے ساتھ، القرآن. جب الف لام کے ساتھ آئے گا تو تنوین نہیں ہوگی، ایک پیش ہوگا. اور یہ ایک پیش والا لفظ بھی کیا ہوگا؟ اصلی حالت میں ہوگا، فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، نمبر ہوگا. اور پھر جب یہ زبر میں بدل جائے القرآن، پھر یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت میں ہوگا، تبدیل شدہ حالت میں ہوگا اور سبجیکٹ. پھر اس کا ہم نے ڈائلوگ کیا، حل سمع القرآن، نام سمع. حل سمع القرآن، نام سمعت. حل سمعت القرآن، نام سمعت. حل سمعت القرآن، نام سمعت. نام قرآن. پھر ہم نے افعال شروع، ہم نے دیکھا فعل ایک 3 حرفی فعل ہے، اس کے ساتھ پہلی حالت میں زبر ہوتی ہے، دوسری حالت میں واو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، تیسری حالت میں تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر پیش کا اور تم کا اور نا کا اور پاسا کا. تو اب جب فعلا کے ساتھ یہ ہم نے ملایا تو اس کا ٹیبل بنا ماضی کا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلت. اور جب اس کے ساتھ فتح کو ہم نے کیا، فتح، فتح، فتحتا، فتحتو، فتحتو، فتحنا. اور جب جعلہ کا کیا، جعلہ، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. اس کا مطلب پہلا سیٹ ہمارا پورا ہوا، جعلہ، فتح، جعلہ، فعلہ، فتح، جعلہ. ان سے ہم نے ماضی کے صیغے بنا لیے، ہمیں یہ طریقہ آ گیا کہ آخر میں تبدیل. تو یہ ہمارا پہلا سیٹ فعلہ، فتح، جعلہ کا ماضی کا تھا. پھر یہ دیکھیں، یہ پورا ٹیبل ہم نے بنایا. فتح سے کیا ہے؟ ماضی، مضارع، امر نہیں، اور جو ہے فاعل، مفعول، فعل آ گیا. آپ میں سے کوئی اگر اس فتح کے ٹیبل کو کرنا چاہے تو پلیز. چلیے میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں. فتح، اس نے کھولا، فتح، سب نے کھولا، فتح، آپ نے کھولا، فتح، میں نے کھولا، فتح، آپ سب نے کھولا، فتحنا، آپ سب نے کھولا، فتحت، اس مؤنث نے کھولا یا عورت نے کھولا. یفتح کھولتا ہے، یفتحون اب سب کھولتے ہیں، تفتحون آپ کھولتے ہیں، افتحون میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحون ہم سب کھولتے ہیں، تفتحون عورت کھولتی ہے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا جائے، فتح کھولنا. پھر ہم نے فعلہ کا بھی اسی طرح ٹیبل کیا، فعلہ اس نے کیا، فعل سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا، فعلت اس کو نے کیا. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلوا آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلوا میں کرتا ہوں کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں کریں گے، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں کریں گے، تفعلوا وہ عورت کرتی ہے. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، فعل کرنا.
आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तू आपसे बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जाल या जालू वो बनाता है ये बनाएगा, ये जालू ना वो सब बनाते हैं बनाएंगे, तजालू आप बनाते हैं बनाएंगे, या जालू मैं बनाता हूँ ये बनाऊंगा, तजालू ना आप सब बनाते हैं बनाएंगे, या जालू हम सब बनाते हैं बनाएंगे, तजालू मदद बनाते हैं बनाएंगे, इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजालू बना, ला तजालू बनो, जालू बनाने वाला, मजलू जिसको बनाया गया, जालू बनाना, ये पहला सेट हो गया। फिर हमने दूसरा सेट देखा, उसमें हमारा पहला फेल था नसरा, और इसका टेबल हमने क्या बनाया, जबर से पहली हालत, अलिफ से दूसरी, ता से तीसरी, तू से चौथी, तुम से ना से, और ता साकिन से सातवीं। तो क्या हुआ, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना, नसरत, ये माजी हो गया। फिर दूसरा इसके साथ था खलका, खलका, खलकू, खलकता, खलकू, खलकू, खलकना, खलकत। फिर तीसरा था जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतु, जकरना, जकरा। और आखिरी था अबदा, अबदू, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना, अबदत। तो ये चारों जो है माजी के हमने इससे बनाए। फिर हमने इनके पूरे मुदारे अमर नहीं वगैरह बनाए। तो तीसरा सेट, दूसरा सेट हमारा क्या था, नसरा, खलका, अबदा, जकरा। तो जैद, और ये हमने देख लिया, ये भी कर लिया। नसरा का नसरा उसने मदद की, नसरुन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतु आप सबने मदद की, नसरता आप सबने मदद की, नसरत उस वक्त। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरु हम उसे मदद करते हैं करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं करेंगे, अंसुरु मैं मदद करते हैं करूंगा, अंसुरु आप सब मदद करते हैं करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं करेंगे, तंसुरु औरत मदद करते हैं। अंसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मदद कर, नासिरु मदद करना ना, और मंसूर जिसकी मदद की जाए, नासिरु मदद। खलाका का टेबल हमने इसी तरह बनाया, खलाका उसने पैदा किया, खलाकून सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतू आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया, खलकता तुम सब। यखलुकु वो पैदा करते हैं करेंगे, यखलुकु ना वो सब पैदा करते हैं करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ करूंगा, तखलुकु ना आप सब पैदा करते हैं करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं करेंगे, तखलुकु मोहब्बत। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलुकुन जिसको पैदा कर, या खालिकुन पैदा। फिर जकरा का टेबल हमने किया, जकरा उसने याद किया, जकरू सबने याद किया, जकरता आपने याद किया, जकरतुम मैंने याद किया, जकरतुम आप सबने याद किया, जकरना हम सबने याद किया, जकरत यजकुरु वो याद करते हैं करेंगे, यजकुरु वो सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरु आप याद करते हैं करेंगे, यजकुरु मैं याद करता हूँ करूंगा, तस्कुरु ना आप सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरु हम सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरु मोहब्बत याद, उसको याद कर, उसको याद करो, ला तस्कुर मत याद कर, ला तस्कुर मत याद करो, याद करो याद करो वाला, मस्कुर जिसको याद किया जाए, जिक्रो याद कर। और इसमें दूसरे सेट में आखिरी अबद, अबदा उसने इबादत की, अबद हम उन सब ने इबादत की, अबद था आपने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की, अबद तू हम सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत शौहरत। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं करेंगे, ताबुदू आप सब करते हैं करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं करेंगे, ताबुदू औरत इबादत करते हैं करेंगे। और अबुद इबादत कर, और अबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो, आबिदू इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की है, अबुदुन इबादत करना। और फिर हमने ये एक दोहरा लिया था हर समय पढ़ने। तो फिर तीसरा सेट हमने देखा, तीसरे सेट में पहला था दरबा, जबर से, फिर वावली से, फिर ता तू तुम और ना और ता साकिन से, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतू, दरबना, दरबत, ये माज। और फिर इसी तरह दूसरा था सामिया, सामिया, सामियू, समेता, समेतू, समेतू, समेना, समेत। तीसरा था आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतू, आलिमतू, आलिमना। और चौथा था आमिला, अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना, अमिला। और इसके फिर ये जो है दरब, ये असल में तीसरा सेट है, दरबा, सामिया, आलिमा, आमिला। इनके हमने टेबल किए, दरबा उसने मारा, दरबू हम सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा, दरबत मारा। यादरिबू वो मारता ही मारेगा, या हम सब मारते ही मारेंगे, तदरिबू आप मारते ही मारेंगे, अदरिबू मैं मारते ही मारूंगा, तदरिबना आप सब मारते ही मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते ही मारेंगे, तदरिबू वो औरत मारते ही मारेंगे, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो,
ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारूला मजबून जिसको मारा जाए, दारबुन मारना। सामिया से सामिया उसने सुना, सामिया हम सब ने सुना, समेता सुना, समेतू मैंने सुना, समेतू आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समेया तो सब यसलो वो सुनता है, सुनेगा, यसलो वो सब सुनते हैं, सुनेंगे, यसलो आप सुनते हैं, सुनेंगे, यसलो मैं सुनता हूँ, सुनेगा, यसलो हम सब सुनते हैं, सुनेंगे, यसलो हम सब सुनते हैं, यसलो हम सुनते हैं, सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउन सुनो, ला इस्मा मचून, ला इस्माउन मचून, सामियुन सुनने वाला, मसनून जिसको सुना गया, समून और समाअतुन इसके दो मस्तर हैं, सुनना। आलिमा से आलिमा उसने जाना, आलिम सबने जाना, आलिम का आपने जाना, आलिम को मैंने जाना, आलिम तुम आप सबने जाना, आलिम का हम सबने जाना, आलिमा तो सबने जाना। यालमू वो जानता है, ये जानेगा, यालमू वो सब जानते हैं, ये जानेंगे, तालमू आप जानते हैं, ये जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ, ये जानेगा, तालमू आप सब जानते हैं, ये जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं, ये जान लेंगे, तालमू वो औरत जानती है, जाने। एलम जान, एलमू जानू, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानू, आलमुन जानने वाला, मालूम जिसको जाना जाए, इल्मू जानना। और आखिरी हमारा था आमिला। आमिला उसने अमल किया, आमिलू सबने अमल किया, अमल था आपने अमल किया, अमल की मैंने अमल किया, अमल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया, अमलत यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं करेंगे, तामलू एमल अमल कर, एमलू अमल करो, लाता अमल मत अमल कर, लाता अमलू मत अमल करो, आमलू अमल करने वाला, मामलू अमल किए गए, आमलू अमल। तो ये था। फिर हमने इनका मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क देखा। हुआ के साथ हम कहते हैं फ़ाअला, और इसके साथ ता साकिन लगा दे तो लिया के लिए होगा फ़ाअलत। जअला ता साकिन लगा दे जअलत। फतहा ता साकिन लगा दे फतहत। नसरा ता साकिन लगाए नसरत। खलका ता साकिन लगाए खलकत। ज़करा ता साकिन लगाए ज़करत। अबदा ता साकिन लगाए अबदत। इसी तरह आमिलत और सामिअत और आमिलत, अलिमत और अमिलत। मुअन्नस के शरीर में का जैसे हुआ फ़अला या फ़अला, हुआ यफ़अलु या तफ़अल, तो इस पे हमने फिर इसके सीगे किए। हुआ फ़तहा या फ़तहत, हुआ नसरा या नसरा, हुआ दरबा या दरबा, हुआ सामिया या समियत, ये बात। मुजारे में क्या होगा, हुआ यफ्तहु या हटा के ता लगाए तफहियत तफ्तह, हुआ यंसुरु या तंसुरु, हुआ यद्रिबु या तद्रिबु, हुआ यस्मउ या तस्मउ। फिर हमने अफाल के 4 नमूने देखे। फतहा माजी, यफ्तहु मुदारे, इफ्ता अमर। फतहा यफ्तहु इफ्ता। नसरा माजी, यंसुरु मुदारे, उनसुर अमर। दरबा माजी, यद्रिबु मुदारे, इद्रिब अमर। सामिया माजी, यस्म मुदारे, इसम। तो फिर अरबी में बताने का ये कायदा होता है, आप उसका माजी मुदारे अमर तीनों बोलते बताओ। दरबा यद्रिबु इद्रिब, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यद्रिबु इद्रिब, सामिया यस्म इसम, जअला यजअलु इजअल। इसी तरह फतहा यफ्तहु इफ्ता। इसी तरह जो है ज़करा यज़कुरु उज़कुर, अबदा याबुदु उबुद, खलका यखलुकु उखलुक। इसी तरह जो है अलिमा यालमु इलम, आमिला यामलु अमल। तो ये जो है आपने 3 हालतें बतानी होती है फिर। हमने ये आज सीखा था फेल के पूरे सिगों का शार्ट टेबल, जिसे सरफे सगीर कहते हैं, जिसमें 3 अफाल और 3 अस्मा होते हैं। मसलन फाला से हमने क्या, फाला या फलु इफल, फाइलुन मफूलुन फेलुन, ये अस्मा की चाबी। इसी तरह हमने कहा जाला से, जाला या जालू इजल, जाइलुन मजूलुन जालू। फतह से फतहा यफ्तहु इफ्ता, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। फिर हमने ज़करा वो नसरा का दिया दूसरा सेट, नसरा यंसुरु उनसुर, नासिरु मंसूरु नसरु। अबदा याबुदु उबुद, आबिदुन माबूदुन इबादा। फलका यखलुकु उखलुक, खालिकुन मखलूकुन खल्कुन। ज़करा यज़कुरु उज़कुर, ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। फिर हमने तीसरा सेट लिया, दरबा यदरिबु इदरिब, दारिबुन मदरूबुन दरबुन।
سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع علم يعلم علم عالم معلوم علم عمل يعمل عمل سوري عمل يعمل عمل عالم معلوم علم معلوم علم. تو یہ جو ہے عمل سے ہو گیا. پھر ہم نے آج یہ دیکھا کہ یہ جو فاعل مفعول فعل ہے یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک ٹیبل ہے، ایک اپنا جو ہے گروپ ہے. مثلا فاعل کی 6 حالتیں تو یہ ہو گئی، 2 پیش کے ساتھ فاعلن، 2 زبر کے ساتھ فاعلن، 2 زیر کے ساتھ فاعلین، الف لام کے ساتھ ایک پیش الفاعل، الفاعلہ، الفاعل. پھر اسی طرح مفعول کی 6 حالتیں، 2 پیش کے ساتھ مفعولن، 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 الف لام کے ساتھ المفعولہ، ایک پیش المفعولہ، ایک زبر المفعولی، ایک زیر. پھر فعل کی بھی 6 حالتیں، 2 پیش کے ساتھ فعلن، 2 زبر کے ساتھ فعلن اور 2 زبر فعلن، الف لام سے الفعلہ، ایک پیش الفعلہ، الفعلی. پھر ہم نے آج ایک چیز دیکھی، ان کی جمع بھی ہوتی ہے. فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین، فاعلین. اسی طرح مفعولون، مفعولین، مفعولین. پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی، فاعل کی مؤنث بھی ہوتی ہے، فاعلتن. فاعلتن جو ہے اس کی بھی 6 حالتیں ہوئیں گی، 2 پیش کے ساتھ فاعلتن، 2 زبر کے ساتھ فاعلتن، 2 زیر کے ساتھ فاعلت. پھر الف لام کے ساتھ 3 حالت، الفاعلت ایک پیش والی، الفاعلت ایک زبر والی، الفاعلت ایک زیر والی. پھر اس کی جمع بھی ہے، فاعلات 2 پیش والی، فاعلاتن، فاعلاتن 2 زبر 2 زیر والی. پھر مفعول کی بھی اسی طرح، مفعولتن 2 پیش کے ساتھ، مفعولتن 2 زبر کے ساتھ، مفعولتن 2 زیر کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، المفعول ایک پیش کے ساتھ، المفعولہ ایک زبر کے ساتھ، المفعولی ایک زیر کے ساتھ. اور اس کی جمع بھی اسی طرح، مفعولات 2 پیش کے ساتھ، مفعولات، مفعولات جو ہے 2 زبر. تو اس طرح ان کے سب ٹیبل ہے. تو پھر ہم نے شارٹ ٹیبل دیکھے. پہلے ہم نے باب کے دیکھے، فتح یفتح استفات مفتون فتح. پھر ہم نے نصرہ باب کے دیکھے، نصرہ ینصر عنصر ناصر منصور نصر. پھر ضربہ باب سے دیکھے، ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. پھر سمع باب سے دیکھے، سمع یسمع اسمع سامع مفعول سمع. اسی پیٹرن پہ آپ باقی افعال، مثلا فتح باب سے فعلا جعلات ہے، ان کیا بنا سکتے ہیں. نصرہ سے جو ہے ابدا خلقہ اور ذکر آپ نے پڑھے وہاں بنا سکتے ہیں. درباز کا ایک ہی ہے یہاں QC 1 میں، اور آگے جا کے QC 2 میں پڑھے. سمیہ جو ہے اس سے آپ نے 2 اور پڑھے، علیمہ اور عاملہ، ان کے ٹیبل آپ 6 یہ جو ہے شارٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ بخش کی تھی کہ حل نصرتم ہو، زید کی جگہ ہو کو ہم نے ڈالا اور کہا نہ نصرتم ہو. حل نصرتم ہو ہم نے کہا نہ نصرنا. پھر ہم نے یہ دیکھا حل تنصرہ مضارع کے اندر کیا جو ہے تم نے اس کی مدد کی، تو تو اس کی مدد کرتا ہے یا کرے نم انصرہ، جی ہاں میں اس کی مدد. حل تنصرون نم ننصرہ. پھر ہم نے امر میں دیکھا انصرہ گا انصرہ، انصرہ ننصرہ. الحمدللہ کانگریچولیشن، آپ نے پورے کورس کی دہرائی مکمل کر لی ہے. آئیے آپ کے کوئز کے بارے میں چند باتیں کر لیں. آپ کا فائنل کوئز جو ہے، آپ کا بیچ ہے 604، انشاءاللہ آپ کے فروری میں جو ہے یہ اسی مہینے ہوگا، وہ ہے 17 فروری، یعنی اگلے جمعے کو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائنل کوئز گروپ میں لنک آئے گا، اور آپ کا ٹائم یہی ہوگا 6 سے 7:30. اس کے بعد ہے ہوم ورک جو آپ کے ہیں، آپ نے آج آخری کلاس تھی، اب تک مکمل کرنے ہوں گے. آپ برائے کرم اگلے جو ہے وہ جمعرات تک تمام اپنے جو ہے ہوم ورک مکمل کرتے ہیں. جمعرات کو آپ کے جو ہوم ورک ہیں رہ بھی گئے تو وہ پھر بند ہو جائیں گے. جمعرات تک یہ کھلے ہیں، جمعرات کو 12 بجے کے بعد یہ بند کر دیے جائیں گے، تو پلیز اس سے پہلے پہلے اپنے تمام ہوم ورک کر لیں. اس کے 30% نمبر ہے. مڈ ٹرم کوئز جو ہے آپ کر چکے ہیں، اب اس کا آپ کے پاس چانس نہیں ہے. جنہوں نے کر لیا ہے اس کا اس میں سے 30% کاؤنٹ ہوگا. فائنل کوئز جو آپ میں سے اپیئر ہوں گے
اس کا 40% ہے۔ الحمدللہ آپ نے اگر محنت کی تو انشاءاللہ آپ 40% نمبر لے سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آف جو ہے ڈسٹنکشن 90% پہ ملتا ہے، اور میرٹ جو ہے 70 سے 89% پہ ہوتا ہے، اور کمپلیشن جو ہے 50 سے 69% پہ، اور لیس دین 50% وہ جو ہے پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سلیبس میں آپ کے 1 سے 20 پورے تمام اسمات شامل ہیں، اور اس میں بعض ٹرانسلیشن کے ہوں گے، بریک ورڈ الفاظ کو اتیار سے جدا کیجیے، ٹیبلز کے کویشچن ہوں گے، سنگولر پلورل جمع ہوں گے، اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ ہوگا، یعنی ایک جملہ دیا ہوگا اور اس کے جیسے آپ کے ہوم ورک آتے ہیں بالکل اسی طرح کے سوال ہیں۔ پارٹ 1 اور آپ کو 3 یا 4 جو ہے وہ آپشن دیا ہوگا، کہا جائے گا اس میں سے کون سا مختلف ہے اسے علیحدہ کیجیے۔ تو ٹوٹل جو آپ کے سوال ہیں وہ تقریباً 70 ہوں گے۔ ٹائم آپ کے پاس 90 منٹ ہے، بہت ٹائم ہے۔ ٹائم آپ کا 6 سے 7:30 بجے شام ہوگا۔ تاریخ 17 فروری ہے۔ اپنے ڈیوائس تیار رکھیے گا، اور اپنے جو ہے وہ ایک چیز ہے، اگر آپ کو ٹیبل نظر نہ آ رہا تو اس کو اسکرول کریں، اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں۔ بعض چیزیں چونکہ موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے تو وہ پوری چیزیں نہیں دکھاتا آپ کو، زوم ان آؤٹ، جہاں کوئی شک ہو رہا ہے اس چیز کو بڑا یا چھوٹا کر کے دیکھیے۔ اور سبمٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ یاد رکھیں، آپ نے جیسے ہی کوئز ملتا ہے اس پہ اپنا نام یا جو ہے واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، تاکہ اگر آپ غلطی سے سبمٹ بھی کر دیں تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا۔ جب تک جیسے سبمٹ کریں گے وہ کہے گا پہلے اپنا نام یا جو ہے وہ واٹس ایپ، تو اس لیے آپ اس کو بلینک رکھیں۔ اگر آپ نے اس پہ ایک ڈاٹ نقطہ بھی لگا دیا تب بھی سبمٹ ہو جاتی، تو آپ نے اس پہ کچھ نہیں لکھنا۔ سوال نمبر 1 سے آپ شروع کریں، اور جو ہے جب آخری سوال تک کر لیتے ہیں اس کو پھر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، اور پھر سبمٹ کریں تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا نام یا جو ہے واٹس ایپ نمبر، آپ وہ ڈالیں گے اور پھر وہ سبمٹ ہو۔ تو اس لیے آپ پیپر کو تسلی سے کیجیے گا۔ اس میں ٹائم آپ کے پاس کافی ہے، 90 منٹ کم نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ 30 سے 45 منٹ میں حل کر لیتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کے پاس یہ ڈبل ٹرپل ٹائم ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے اسکرین، جب آپ حل کر لیتے ہیں تو وہ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسکور دکھاتے ہیں۔ آپ اپنا وہ اسکور فائنل محفوظ رکھیے اسکرین شاٹ لے کے، ان کیس آپ کا اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یا آپ کا کہیں پہ کوئی رزلٹ گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ وہ ثبوت دے سکتے ہیں، دیکھیں کہ میرے یہ اتنے نمبر۔ پیٹرن آف کویشچن دیکھیے، مثلا یہاں ایک سوال دیا ہوا ہے، ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سورۃ الفاتح کی کون سی آیت ہمیں سکھاتی ہے؟ اب آگے 4 آپشن دیے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو آپ کے خیال میں کون سا جو ہے جواب صحیح ہے؟ کون سی آیت ہمیں جو ہے کائنات میں غور و فکر کے بارے میں سکھاتی ہے؟ ان 4 میں سے کون سی ہے؟ اس میں الحمدللہ رب العالمین، عالمین عالم کے بارے میں، جہانوں کے بارے میں یہ آیت بولتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ پاکی، اپنائیت، عظمت، ربوبیت۔ پاکی، ربوبیت، اپنائیت، بلندی۔ پاکی، اپنائیت، رحمت، ربوبیت، تسبیح، حمد، بندگی، عظمت۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ سجدے کی تسبیح ہے، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، کیا؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی۔ اعلیٰ کے معنی بلندی ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ بھی جو ہے اس میں درست ہے۔ حل فیکم خیر، ہاں میں جواب دیجیے، یعنی اس طرح عربی میں سوال ہوگا، آپ سے 3 یا 4 جو ہے جواب دیں گے، صحیح جواب ہوں گے۔ حل فیکم خیر، فیکم جو ہے وہ نام میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہاں پہ دیکھیں حل فیہم خیر، حل فیکم خیر، حل نام فینا خیر، یہ سی جو ہے اس میں ہے، اور بی میں بی این سی دیا ہوا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بی میں نام فیکم ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتا، ان کا جواب نام میں ہوگا تو سی درست ہے۔ الرحمن کا معنی بتائیے؟ رحم کرنے والا، دینے والا، بہت مہربان، شفقت کرنے۔ رحمان کا ہم نے پڑھا تھا بہت مہربان، تو لہذا سی درست ہے۔ علیہ کا و علیہ، یہ ایک بھی سوال آتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کیجئے، یہ آپ کو جو کچھ ہم نے پڑھایا ہمیشہ ہر جگہ آپ سے ٹکڑے کرائیں یا آپ کو ٹکڑے بتائے گئے ہیں۔ علیہ کا اس کے 2 ٹکڑے ہیں، علا اور کا، وا ایک علیحدہ لفظ ہے، علیہ ہی اس کے بھی 2 ٹکڑے، علا اور ہی۔ تو اس میں دیکھیں یہ جو بی ہے، علا کا، وا، علا، ہی، یہ 5 ٹکڑے ہیں، یہ صحیح ہے بھی اس میں۔
پھر یہ ٹیبل ہوں گے. ٹیبل ایسا ہوگا ایک طرف کچھ الفاظ دیے گئے ہوں گے, دوسری طرف جو ہے آپ کو مثال کے طور پر یہ دیا گیا ہے کہ یہ بتائیے اس میں اسم فعل حرف میں سے کیا. مثلا حسنات آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو انلارج کریں, بڑا کر کے دیکھیں گے تو اس پہ دو پیش نظر آئیں گے تو یہ اسم ہوا. جعلا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, جعلا فعل ہوتا ہے. الا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, الا من بی فی یہ سب کے حروف کے حرف ہے. ہوا ہاں ہوا جو ہے یہ کیا ہے, ضمیر ہے. یاد رکھے تمام ضمیر ہوا ہم انت انا انتم نحن کا تم کی نا یہ سب ضمائر ہیں, یہ اسم ہوتے ہیں. تو ہوا جو ہے اسم. ان یہ ہم نے پڑھا حرف میں, ان من بی فی الا تو ان حرف ہوا. ذکرو ذکرو یہ ہم نے ذکرہ کے ٹیبل میں پڑھا. ذکرہ ذکرو ذکرہ جو ہے فعل ہے تو ذکرو بھی فعل ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ان میں سے اسم فعل حرف کی پہچان کر. آگے چلے. دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل چار میں سے کون سا مختلف ہے. ہاں یہ سوال جو ہے ذرا زیادہ پیچیدہ سا ہوتا ہے, اتنا بھی نہیں ہے. مثلا یہاں پہ دکھا ہے حاضے ہی یہ مؤنث ہے, ہاؤلائے یہ جمع ہے, ہیا مؤنث ہے, تل کا مؤنث. اب یہ سارے جو ہے کہ مؤنث ہیں. حاضے مؤنث, ہاؤلائے مؤنث بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے, ہیا بھی مؤنث, تل کا بھی. ہاں اب دیکھیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تین اسٹیج میں. پہلی اسٹیج میں آپ دیکھتے ہیں اسم فعل حرف. ہیا کیا ہے, اسم. اولائے اسم, حاضی اسم, تل کا اسم. یہ تو چاروں اسم ہے, لہٰذا یہ پہلا کرائٹیریا ناکام ہو گیا, اس میں ہمیں حرف اور فعل نہیں ملا. دوسرا کرائٹیریا ہوتا ہے واحد جمع کا. حاضی واحد, ہاؤلائے جمع, ہیا واحد, تل کا واحد. تو ایک واحد ایک جمع اور تین واحد ہے, تو لہٰذا ہاؤلائے مختلف ہے کیوں یہ جمع. تیسرا طریقہ ہوتا ہے اگر فرض کر لیں یہ چاروں واحد ہوتے, یہ چاروں جو ہے جمع ہوتے, پھر ہم دیکھتے ہیں مذکر مؤنث. تو یہ تین طریقے پہ آپ جو ہے فرق کرتے ہیں. مثلا اسی میں اگر یہ دیکھیں حاضے ہی ہیا تل کا یہ تینوں جو ہے واحد ہے, اگر میں یہاں پہ ہوا دے دوں وہ بھی واحد ہے. حاضے ہی واحد, ہوا واحد, ہیا واحد, تل کا واحد. اب کیا کہتے ہیں یہ مؤنث مذکر ہے. ہیا کیا ہے مؤنث, ہوا مذکر, ہیا مؤنث, تل کا مؤنث. تو اس کا مطلب ہوا جو ہے وہ اس طریقے سے تین طریقے سے آپ پہچانتے ہیں. فرض کر لیں اسی سوال میں اگر میں یہ دوں حاضے ہی ہیا تلکا کے ساتھ ہاؤلائے کی جگہ دے دوں ان, یا ان دے دوں, اب کیا ہوگا, حاضے ہی جو ہے اسم, ہیا اسم, تلکا اسم, اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی اسم ہے. اب تو فرق نہیں ہوا, اسم فعل حرف میں تو نہیں ہے, چاروں اسم ہوئے. دوسری کیٹیگری میں آئے واحد جمع. حاضر ہی واحد, ہوا واحد, ہیا واحد, کا واحد, چاروں واحد ہے نہیں. اب جائے مؤنث مذکر. حاضر ہی مؤنث, ہوا مذکر, ہیا مؤنث, تل کا مؤنث. تو ہمیں فرق مل گیا کہ ایک مذکر ہے تین مؤنث. اس طریقے سے آپ ان تین طریقوں پر ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ہی میں جواب مل جائے, ہر فعل اسم میں مل جائے فرق. اگر نہیں ملتا پھر آپ واحد جمع میں جا کے فرق ملے. اگر وہاں بھی نہیں ملتا پھر آخری لازمی آپ کو ملے گا مذکر مؤنث میں, مذکر مؤنث کے اندر آخری درجہ. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے اپنی ریویژن بھی مکمل کر لی. اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے. آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو پلیز آپ پوچھیں. جی ہاں جی, آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف چلیں. سر آپ نے ایک ہے نا امتحان میں ایک ورڈ آیا تھا تج الو, اور آپ نے کہا تھا سوالیہ ہے تو تج الو مدارے ہو جائے گا, تو یہ سوالیہ کیسے, یہ پوچھنا تھا. ہم نے شروع میں دو حرف پڑھے تھے آ اور حل. عربی میں یہ کوئی حرف ہے سوال کے لیے, باقی اسم ہے سوالیہ, من وغیرہ یہ اسم. یہ حرف صرف دو ہی ہیں, آ اور حل. یا تو ہم حل سے سوال کرتے ہیں یا آ سے کرتے ہیں.
تو ٹھیک آ جو ہے وہ سوالیہ ہے، جس کے ساتھ آئے وہ ایز اے اسم آتا ہے. ٹھیک ہے. پورے عربی میں صرف یہی دو حرف جو ہے نا سوال کے صرف یہی دو ہیں، حل اور حمزہ والا جب آ جائے کسی سے. تو قرآن میں چونکہ آ کا استعمال بھی ہوا ہے، آ تاکلونا کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، آ تعلمونا کیا تم نہیں جانتے ہو. تو وہ آ کا استعمال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آ جو ہے سوالیہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا سب چونکہ کورس بھی پورا ہو گیا تو آئیے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك من رب ان يحضرون. لا قوة الا بالله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. اللهم نسألك رضاك والجنة. رب هب لي حكم والحكم بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا وعهدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم سلام عليكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحزننا یوم القیامة انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الحق باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حافظ.